ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے نور شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور شاذلی چینل سے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے محبت کا رشتہ یعنی پسند کے رشتے کے حوالے سے وظیفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ وظیفہ پیش کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں ہیں جس کا جاننا آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ضروری ہے۔ عموماً پسند کی شادیوں میں وقتی جذبات انتہائی زیادہ ہوتے ہیں، پھر بعد میں کچھ عرصے میں وقتاً فوقتاً ان جذبات اور پسندیدگی میں کمی آنے لگتی ہے، نتیجتاً ایسے رشتے ناکام ہوتے ہیں اور بعد میں طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو خاندانوں اور رشتوں میں تجربہ رکھنے والے والدین اور جو خاندان کے بزرگ ہیں وہ جس رشتے کو طے کرتے ہیں، خاندانوں کو پرکھ کر لڑکوں کی یا لڑکیوں کی جان پڑتال کر کے اس کے بعد اگر وہ کوئی رشتہ طے کرتے ہیں تو عموماً ایسے رشتے کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر ناپسندیدگی تو ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ ناپسندیدگی انتہائی محبت میں بدل جاتی ہے۔ لہذا آج کل کے بچوں اور بچیوں کے چاہیے کہ یہ بوجھ اپنے سر اٹھانے سے بہتر ہے کہ والدین پر اعتماد کرے اور ان کے کرائے ہوئے رشتوں پر اپنے آپ کو راضی رکھے اور ان کے رضامندی کے بغیر کوئی بھی قدم نہ اٹھائے، کیونکہ والدین اگر کوئی رشتہ طے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی ان میں خیر اور برکت ہوتی ہے اور ان میں آگے نسل کی اور آگے مستقبل میں دونوں کی انشاءاللہ بلائی ضرور ہوتی ہے۔ لہذا آج کل کے بچوں اور بچیوں کے چاہیے کہ خود سے رشتہ کرنے سے بہتر ہے کہ والدین کے رشتہ کرنے پر اعتماد کریں، لیکن چونکہ شریعت نے بالغ مرد اور عورت کو اس چیز کا اختیار بھی دیا ہے کہ وہ پسند اور اپنی مرضی سے رشتہ طے کرے، لہذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی لڑکا یا لڑکی کو کوئی رشتہ پسند ہے تو اس رشتے کے بارے میں اپنے والدین سے جا کے کہے اور ان کو بھی اپنی رضامندی کا اظہار کرے کہ میں فلاں جگہ پر رشتہ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی رضامندی کو بھی ضرور پوچھا کرے، ان کے رضامندی کے بغیر بھی کوئی فیصلہ نہ کرے، کیونکہ شریعت نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی رشتہ طے کرے۔ تو لہذا بچوں کو چاہیے کہ اگر کہیں بھی ان کو کوئی رشتہ پسند ہے تو ان کا اظہار والدین کے ساتھ کرے اور اس کے بعد اللہ سے مختلف طریقے سے اپنی بات منوائے، اپنے پسند کے رشتے کے لیے مختلف وظائف ہے ان وظائف کا اہتمام کرے۔ لیکن طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا کہ پہلے والدین کے سامنے اپنی رضامندی رکھے، اپنی خواہش رکھے اور اس کے بعد اللہ سے مختلف طریقوں سے اپنی بات منوائے، وظائف ہے جو بھی اوراد ہے ان اوراد کی پابندی کرے۔ لہٰذا ابھی میں آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ پسند کے رشتے کے لیے ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے۔ لڑکے کو چاہیے کہ وہ 41 دن تک اس عمل کی پابندی کرے اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ پاکی کے 21 دن تک اس وظیفے کی پابندی کرے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ دن پورے ہوں گے اللہ پاک اگر اس رشتے میں خیر اور برکت ہوگی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ لوگوں کا وہاں رشتہ طے ہو جائے گا۔ وظیفہ اور عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ روزانہ رات کو 2 رکعت صلاۃ حاجت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے اور ان 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ یاسین کی آیات نمبر 36 سورہ یاسین کی آیات نمبر 36 جو کہ سبحان الذی سے شروع ہے، سبحان الذی سے شروع ہے اور لا یعلمون میں ختم ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 100 مرتبہ سورہ یاسین کی آیات نمبر 36، اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ یاسین کی آیات نمبر 36 ان کو پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت کو پورا کر کے سلام پھیرے۔
सलाम फेरने के बाद अपनी जगह पर ही बैठे रहे, उठे ना, और अपनी जगह पर ही बैठकर मजीद 113 मरतबा इस आयत को पढ़े। 200 मरतबा नमाज के अंदर हो जाएगी और 113 मरतबा फिर अपनी जगह पर बैठकर सलाम फेरने के बाद 113 मरतबा मजीद पढ़े, तो ये टोटल 313 मरतबा ये आयत हो जाएगी। उसके बाद जहां भी आप लोगों की नियत है, जो जगह भी आप लोगों को पसंद है, उस पसंद की जगह को अपने जहन में रखकर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि हे अल्लाह, अगर इस रिश्ते में मेरी खैर और बरकत है और मेरे घर वालों की खैर और बरकत होगी, तो या अल्लाह इस रिश्ते को आप जल्द अज जल्द मेरे हक में कर दे। ये तरीका करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आप लोगों का पसंद का जो मामला है वो भी हल हो जाएगा। इसके अलावा ये बात भी जरूरी है, अगर आप लोग अल्लाह से कोई चीज मनवाना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप अल्लाह को राजी भी करें। तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। इसके अलावा तहज्जुद की नमाज, चाश्त और इशराक की नमाज भी जरूर पढ़े, और तहज्जुद, चाश्त और इशराक की नमाज के बाद भी अल्लाह से दुआ मांगे, जो जगह भी आप लोगों को पसंद हो उसको सामने रखकर। इंशाअल्लाह इन चीजों की पाबंदी करने से मुझे अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है कि आप लोग जहां भी रिश्ता चाहते हो वहां पर आप लोगों का रिश्ता तय हो जाएगा। इसके अलावा इस्तिखारा फी सबिलिल्लाह या किसी भी किस्म की जिस्मानी या रूहानी तशखीस के लिए स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर व्हाट्सएप करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।